بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جی پچھلی مجلس الحمدللہ باب الوضو شروع ہو گیا تھا اور پھر پہلی حدیث پہ تھوڑی گفتگو ہو گئی تھی، اس میں تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وضو کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وضو کا جو لغوی معنی وہ کیا ہے، کس سے ہے اصل؟ لغوی معنی شائننگ سے، چمک سے۔ ہاں، وضاء۔ کوشش کریں کہ عربی کے الفاظ ہی وضاء اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ وضاء ہم نے زیادہ اسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ الفاظ ہم استعمال کر کر کے ہمیں یاد آئیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اور زیادہ عربی آ گئی اور عربی علماء کے دروس وغیرہ سنیں گے تو اس میں یہی الفاظ وہ استعمال کریں گے زیادہ تر، تو ان سے معرفت حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور عربی دروس سننے کا ایک الگ ہی لذت ہوتی ہے عربی زبان میں، عربی زبان جب سمجھے نا تو عربی دروس ایک الگ ہی وہ کلام ہے، کیونکہ عربی کا ایک جملہ عام طور پر دوسری زبانوں میں 3-4 جملوں سے بھی مکمل طور پر اس کا معنی کبھی کبھی ادا نہیں ہوتے ہیں۔ جی، تو وضو ہم نے بتایا تھا وضع سے یعنی چمک سے، اور لغو اور شرعی معنی جس طرح شیخ عثیمین نے ایک تعریف کی اس کی۔ وہ چار جو آیت میں ہے، 4 اعضاء کو دھونا، ہاں، لیکن اس جو سے پہلے ایک چیز ساتھ میں ہونی چاہیے۔ نیت۔ ہاں، نیت۔ نیت یعنی التعبد للہ، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے اپنے ان 4 اعضاء کو دھونا ایک خاص طریقے سے، علی صفت مخصوصہ، جس طرح کہ اس باب الوضو میں آئے گا، تو یہ وضو کا معنی ہے۔ کیونکہ عام طور پہ تو ہم لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، بس پانی کھول دیا اور کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کتنی چیزیں آتی ہیں جن کا دھیان انسان نہیں رکھتا ہے، اور کچھ کچھ چیزوں پہ تو وعید بھی آئی ہے، جس طرح مشہور حدیث آپ سے سننے، وعید للعقاب من النار، جو پنڈیوں کو صحیح نہیں دھوتے ہیں اس کے لیے آپ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لولا جو یہاں پہ لولا کا لفظ آیا ہے اس کا معنی شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دوسرے نحوی جس طرح بتایا، حرف امتناع وجود ہے، یعنی کسی چیز کی وجود کی وجہ سے دوسری چیز منع ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے سواک کا استعمال ہر وضو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا؟ مشقت۔ یہ جی، شکر مشقت کی وجہ سے، ہاں مشقت ہو جائے گی، اس لیے آپ نے ہر وضو کے ساتھ اس کا حکم نہیں دیا۔ اور یہاں پہ جو ہمارے پاس اسکرین پہ تو نہیں ہے، لیکن جس طرح پچھلی مجلس میں آپ نے پڑھا تھا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ذکر بخاری تعلیقاً، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ لفظ بہت دفعہ آئے گا، بار بار آئے گا کہ ذکر بخاری تعلیقاً، یا تو ایسا آئے گا بصیغۃ الجزم، یا تو آئے گا بصیغۃ التمریض۔ تمریض یعنی مرض سے، آخر میں ضاد ہے، تمریض۔ ہمارے لوگ اصل میں مرض کو بھی اردو میں مرد بول دیتے، مرض مرض بول مرض دیتے بولتے ہیں۔ ہیں، ہاں، لیکن وہ ضاد ہے، مرض عربی میں ضاد ہے، اور ضاد یعنی سب سے مشکل ہے اس کو نطق کرنا، نکالنا زبان سے۔ تو کیا مطلب ہے کہ امام بخاری نے اسے تعلیقاً ذکر کیا؟ تعلیق میں مطلب، جی، صلاح الدین آپ نے بتا دیں مجھے۔ دونوں بتائیے بتائیے دونوں آپ ایک ایک بات بتا دیں۔ جی، آپ بتائیں پہلے سامنے، تعلیقاً سے کیا تالیخ مراد؟ مطلب ہاں تالیخ سے مطلب بیچ میں کوئی راوی حذف ہے، ہاں، یا تو راوی حذف ہے یا یا تو پوری بخاری سند امام ہی حذف کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حذف کی گئی، اور اور آپ بتائیں عدنان امام کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ امام بخاری کیا کرتے تھے، اور ہمیں اس میں 2 صیغۃ الجزم جو ہے ہم، اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور صیغۃ التمرید جو ہے اس کو نہیں ہم، ایکسیپٹ کیا جاتا۔ اس میں وہ ورڈز یوز کرتے تھے، قیلا یا ہاں ذکیرہ۔ قیلہ وغیرہ، تو وہ عام طور پر جو صیغہ جزم کے ساتھ امام بخاری لائے ہیں ان میں عام طور پہ صحت کا حکم ہے، اور جیسا ہمیں پتا حافظ ابن حجر نے پوری کتاب لکھی ہے تغلیق التعلیق، جس میں یہ ساری ان کی سندیں مذکور ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ نہیں بولا تھا کہ یہ ہم نے اس بات کی طرف نہیں آئے تھے کہ امام بخاری نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ یہ سندیں بھی امام بخاری کے پاس تھی، پھر بھی اس کو حذف کر کے کیوں لکھا ہے، پوری سند کیوں نہیں آئی؟ ایک تو ان کا یہ تھا کہ وہ کتاب کو چھوٹی رکھے، کنسائز ہاں، رکھے، مختصر رکھنا، صحیح مختصر بات ہے، رکھے۔ کیونکہ جیسے یہاں پہ باب الوضو ہے، ابھی وہ ایک آیت کریمہ لانا چاہتے ہیں وضو کے بارے میں، حدیث لانا چاہتے ہیں، پھر کچھ اور حدیث لانا چاہتے ہیں جو صرف سپورٹ کے لیے لانا چاہتے ہیں،
اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو حدیث یا روایت وہ تعلیقاً لائے ہیں وہ ان کی شرط پر نہیں تھی. یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرطیں ہیں حدیث کو صحیح کہنے کی، یعنی وہ بہت اعلیٰ شرطیں ہیں، تو ان کی شرط پہ نہیں تھی. حدیث تو صحیح ہوگی لیکن ان کے معیار پہ نہیں اترتی تھی، اس لیے اس کو وہ سند کے ساتھ نہیں لائے تاکہ وہ اصل کتاب کا حصہ نہ ہو، صرف ایسی سپورٹنگ کے لیے. جس طرح آپ دیکھیں گے بھی کہ امام مسلم کے بارے میں یا امام بخاری کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری مسلم نے اس راوی سے مقروناً روایت کیا. مقروناً سے مراد یہ ہے کہ راوی جو ہے یہ اس میں تھوڑا ضعف ہے، یعنی اس میں تھوڑی کمزوری ہے حفظ میں یا دوسری چیز میں، تو اس کی روایت وہ مستقل طور پہ نہیں لاتے، یعنی صرف اس کی روایت نہیں لاتے بلکہ اس کے ساتھ اسی طبقے میں اسی لیول میں کوئی اور راوی بھی ہوتا ہے، تب اس کے ساتھ روایت کرتے، نہیں تو اس سے مستقل روایت نہیں کرتے. تو یہ اس کے بارے میں تھا ذکر بخاری تعلیقاً. تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، تعلیقاً سے مطلب وہ ہے جو کہ اصل کتاب کے ساتھ الگ جو حدیثیں ہوتی ہیں جو کہ معلق ہوتی ہیں، سند اس میں نہیں ہوتی ہے، ایک راوی حذف ہو، دو ہو، یا پوری کی پوری سند حذف کی ہو، سیدھا صحابی کا نام لے کے آپ وسلم کی طرف منسوب ہو، تو اس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء. یہاں پہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کا وہ خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان وضو کرے تو اس کو سواک سواک کریں. کرنی چاہیے، مسواک کرنی چاہیے. لیکن کچھ روایت میں یہ آتا ہے مع کلی صلاح یا تو عند کلی صلاح، ہر نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو دو روایتوں سے کیا پتہ چلا کہ مسواک کرنے کا کون کون سا موقع ہو گیا؟ وضو کے ٹائم پر، نماز ہاں کے ٹائم پر. ہاں، وضو کے ٹائم اور نماز کے وقت. ٹھیک ہے، تو یہ دو موقع ہو گئے، خاص موقع ہو گئے جبکہ مسواک کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ اور بھی موقع ایسے ہوتے تھے جب آپ مسواک استعمال کیا کرتے تھے. جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کس چیز سے شروعات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا سواک سے. یعنی گھر میں داخل ہوتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے. اور غالباً شیخ البانی یا کوئی اور عالم دین انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر اکثر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے بعد سواک کا استعمال کرنا. اور آپ مسواک کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے، حتیٰ کہ جب آپ مرض الموت میں بھی تھے اور حضرت عائشہ کی گود میں تھے تو ان کے بھائی جب داخل ہوئے ان کے منہ میں مسواک تھی اور آپ بہت کمزور تھے اس وقت، تو آپ نے مسواک کو دیکھا اور حضرت عائشہ نے پہچان لیا کہ آپ کو مسواک چاہیے، تو انہوں نے ان سے مسواک لے کے اس کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور حضرت عائشہ نے کہا کہ اس وقت میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آپس میں مل گیا وہ مسواک کے تھرو. اچھا، یہاں پہ ایک فقہی فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے امر اور ایک ہوتا ہے نہیں. امر سے کیا مراد ہے؟ آرڈر دینا، کمانڈ کرنا. حکم دینا. آرڈر ٹھیک ہے، نہیں سے مطلب کسی چیز سے منع کرنا. تو منع عام منع طور کرنا. پر فقہا کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ اس کے رسول نے کوئی نہیں. حکم دیا ہے تو وہ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے. کتاب کی شروع میں ہم نے 5 قسم کے احکام دیکھے تھے نا. یہ کتاب جو ہے بلوغ المرام فی ادلۃ الاحکام، بلوغ المرام فی ادلۃ الاحکام، یعنی احکام کے جو دلائل ہیں اس کے بارے میں. تو احکام ہم نے شروع کی کتاب میں دیکھے تھے. احکام 5 قسم کے ہیں، کون کون سے؟ فرض سب سے فرض. پہلا. جی فرض ہے سب سے ہاں، پہلا. فرض بول دیں یا وجوب بول دیں، ٹھیک ہے. واجب. دوسرا واجب. مستحب. ہاں مستحب. مستحب، ٹھیک ہے. اس کے تحریم، بعد تحریم. اس کے بعد اور کراہا، کراہت تو وہ ہے جو مطلب انلائک اور پھر روٹی سے مندوب آ گیا. مندوب. یعنی واجب وہ ہے جس کی تعریف کیا ہے، مختصر سی تعریف واجب کیا وہ جس کو کریں گے، جس کو نہ کریں گے تو گناہ ہے. ہاں، مطلب کرنا ہے اس کو. جسے کرنا ضروری ہے اپنی شرائط کے ساتھ، اور نہ کرنے والے پر اس کو سزا مل سکتی ہے. اس میں عام طور پر یہ بولتے ہیں علماء کہ اس کو جو ہے سزا ملے گی، لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اضافہ کرنا ضروری ہے کہ اس کو نہ کرنے والا سزا کا مستحق ہے، یہ نہیں کہ اس کو سزا ملے گی، کیونکہ سزا دینا یا نہ دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ. رب العزت کا کام ہے. تو اللہ چاہے تو اس سے تجاوز کر، اللہ چاہے تو اس کی پکڑ کر لے.
لیکن چھوڑنے والے کے اوپر وعید ہے، سخت وعید اس کے اوپر ہے۔ تو عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ جو امر ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ امر تین قسم کا ہو سکتا ہے نا، یا تو وجوب کے لیے ہو سکتا ہے، یا تو مستحب بھی ہو سکتا ہے، یا تو مندوب ہو سکتے ہیں، چاہو تو کرو چاہو تو نہیں کرو، اس میں کوئی اس کا وہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تو عام طور پہ جو امر ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ وہاں پہ کوئی دلیل ہو اس کو وجوب سے پھیرنے کی، جو کہ اس کو استحباب کی طرف لے کے جائے، مستحب پہ یا تو پھر مندوب کی طرف لے کے جائے، جس کی دلیل علماء اس حدیث سے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، میں انہیں حکم دیتا مسواک کرنے کا ہر وضو کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں ہر وضو کے ساتھ اور آپ نے مشقت کی وجہ سے نہیں دیا حکم، تو حکم کس لیے تھا اصل میں؟ وجوب واجب کے کے لیے، لیے، ہاں وجوب واجب کے لیے، یعنی لازم کرنا پڑتا۔ لیکن چونکہ آپ نے دیکھا کہ نہیں میری امت اس کو نہیں کر سکے گی، تو پھر آپ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ لیکن یہاں پہ مسواک کو وجوب کے طور پہ تو حکم نہیں ملا، لیکن چونکہ آپ نے یہاں پہ یہ بولا کہ میں ان کو حکم دیتا، یعنی ہر وضو کے ساتھ، لیکن اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ وجوب تو نہیں ہے لیکن استحباب کا حکم باقی ہے، یعنی مستحب ہے۔ آپ نے وجوب کا حکم یہاں پہ نہیں دیا، لیکن مستحب ہے کہ ہر وضو کے ساتھ یا ہر نماز کے ساتھ مسواک استعمال کی جائے۔ جس طرح ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وضو کی سورہ مائدہ میں، اس میں آتا ہے عبداللہ ابن حنزلہ ہے غالباً الغسیل، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہر نماز کے ساتھ وضو کا حکم دیا گیا تھا، طاہراً او غیر طاہر، یعنی چاہے آپ کا وضو برقرار ہے چاہے وضو ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی آپ کو ہر نماز کے ساتھ وضو کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ چیز آپ کے اوپر شاق گزری، آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا، تب آپ کے اوپر سے یہ حکم ہٹا دیا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا۔ امر بالسواک عند کل صلاۃ ووضع عنہ الوضوء، یعنی وضو کا حکم جو ہر نماز کے ساتھ تھا، چاہے وضو برقرار ہے چاہے نہیں ہے، تو اس کو ہٹا دیا گیا اور آپ کو کون سا حکم دے دیا گیا؟ مسواک کرنے کا۔ سواک کا۔ ہاں، تو آپ کا مسواک کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کا حکم جو آپ کو دیا گیا جو پہلے وجوب کے لیے تھا وہ تو ہٹا دیا گیا، لیکن ہر نماز کے ساتھ ابھی وضو کرنا ابھی کون سی حکم میں آئے گا؟ واجب میں آئے گا، مستحب میں آئے گا، مندوب میں آئے گا؟ مستحب مستحب میں آئے گا، یعنی وجوب تو ختم ہو گیا لیکن استحباب اس کا باقی ہے۔ اسی لیے اس روایت میں ایک چھوٹا سا قصہ آتا ہے کہ جو اس کے راوی ہیں انہوں نے پوچھا کہ ارأیت وضوء ابن عمر لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر، راوی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا تم عبداللہ ابن عمر کو دیکھتے ہو کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے ہیں، بھلی وضو ہو یا وضو نہ ہو، وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے ہیں۔ تب انہوں نے روایت یہ بیان کی کہ انہیں یہ زینب بنت زید بن الخطاب نے روایت کیا، اور انہوں نے عبداللہ بن حنزلہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کا حکم دیا گیا تھا، لیکن جب آپ کے اوپر مشقت ہوئی تب آپ کے اوپر سے وضو کا حکم ہٹا دیا گیا اور آپ کو مسواک کا حکم دیا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر یہ سوچتے تھے کہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ سے جان ملے، یعنی موت کے وقت تک وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک فقہی حکم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اکثر علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر امر ہے قرآن و حدیث میں تو اس کا حکم ہوگا وجوب کے لیے، الا یہ کہ وہ کوئی صارف ہو، کوئی چیز اس کو پھیرنے والی ہو وجوب سے استحباب کی طرف یا تو مندوب کی طرف۔ جیسے یہاں پہ آپ نے کہا کہ میں حکم دیتا، اگر آپ حکم دے دیتے تو یہ وجوب کے لیے ہو جاتا، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا، اس کا مطلب یہ مستحب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خود کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو مسواک کتنی پسند تھی، جس طرح اس کی بہت ساری حدیث ہے۔ علامہ سنانی رحمہ اللہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ مسواک کے بارے میں تقریباً 100 سے زیادہ احادیث ہیں، مسواک کے بارے میں 100 سے زیادہ احادیث آتی ہیں۔ جس طرح ایک مشہور حدیث ہے المسواک مرضات للرب و مطہرۃ للفم، مسواک کے دو فائدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیے کہ مسواک جو ہے وہ مرضات للرب، اللہ رب العزت کی رضامندی کا سبب ہے، اور مطہرۃ للفم، اور منہ کو پاک کرنے والی چیز ہے، صاف کرنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک نحوی اور صرفی بات آتی ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواکی، بالسواکی یہ جو ہے صیغہ یہ کس چیز کے لیے ہے؟ یہ مفرد کے لیے،
نہیں یہ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے یہ؟ اسم اسم ہے نا، سب اور ہے. اسم جو ہے یہاں پہ یہ آلہ ہے، آلہ ہے نا، سواک اس چیز کو بولتے ہیں جس سے مسواک کی بالکل جاتی ہے، تو آلہ ہو گیا یہ. تو آپ کا کیا مقصد یہ ہے کہ ہر وضو کے ساتھ میں انہیں مسواک کا حکم دیتا ہے کہ مسواک رکھی جائے؟ نہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آلہ کا اسم تو استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد ہے مسواک کرنا، کیونکہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اس سے مراد یہ بالتسوک، بالتسوک یعنی بالسواک سے مطلب ہے تسوک، یعنی مسواک کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ مسواک انسان لازم مسواک رکھے گا تو مسواک کرے گا، لیکن اصل مقصد اس کا معنی یہ ہے کہ سواک کرنے کا. تو یہ یاد رکھیں، کبھی کبھی ایک الفاظ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے معنی میں آتا ہے، مصدر کسی اور کے معنی میں آ سکتا ہے، فعل کسی اور کے معنی، اسم اعلیٰ کسی اور کے معنی. اس کی اور بھی مثالیں جب بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے ایسے آتی رہیں گی چیزیں، اور شیخ عثیمین عام طور پر ایسی چیزوں پر تنبیہ کرتے ہیں جن کا تعلق صرف سے نحو سے ہو، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ اس میں اس حدیث میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کیا کرتے تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد جائز ہے یا نہیں؟ جی جی اجتہاد، سوال. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم سوچتے تھے اس کے بارے میں، پھر اس کے بارے میں حکم دیتے تھے اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے یا نہیں؟ نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ سے وحی نہیں آتی تھی نہیں کرتے. ہاں بے شک، آپ اللہ اور رب العزت کے حکم جو بھی آپ کو آتا تھا آپ آگے اسے ابلاغ کر دیتے تھے، پہنچا دیتے تھے. لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دوسرے علماء جیسے بتاتے ہیں کہ آپ اجتہاد بھی کرتے تھے. تو اگر آپ کا اجتہاد جو ہے وہ اللہ اور رب العزت نے اسے برقرار رکھا تو وہ شریعت ہو گئی، نہیں تو اللہ اور رب العزت آپ کو منع کر دیتا ہے کہ نہیں. جیسے یہاں پہ آپ نے کہا کہ اگر امت کے اوپر مشقت نہیں ہوتی تو میں مسواک کو حکم دیتا، تو اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا. لیکن کچھ ایسے موقع ہیں جہاں پہ آپ نے اجتہاد کیا اور اللہ اور عزت نے آپ کو منع کر دیا، جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے سب سے مشورہ کیا، آخر میں آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم لوگ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ نے اس حکم کو برقرار نہیں رکھا بلکہ اسے منع کر دیا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، یعنی اس وقت تک قیدی نہیں رکھ سکتے جب تک زمین میں خوب ان کا خون نہ بہائیں. تو اسی چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے رو رہے تھے، اور حضرت عمر جو تھے انہوں نے دوسرا فیصلہ دیا تھا کہ ان سب کو مار دینا چاہیے. تو اس طرح شیخ عثیمین بتاتے ہیں، اس طرح اور بھی مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو منع نہیں کیا اس چیز سے، کیونکہ اللہ رب العزت پوری شریعت جو ہے وہ اللہ اور عزت کی طرف سے، اگر اللہ نے منع نہیں کیا تو پھر اس طرح ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ اگر آ جاتا ہے اور آپ کے پاس وہی نہیں آتی اس کے اوپر، تب آپ اجتہاد کرتے تھے اس کے اوپر. اگر اللہ اور العزت نے اسے برقرار رکھا تو شریعت ہے، اگر نہیں تو اللہ اور العزت اس سے منع کر دی. جس طرح بہت ساری مثال ہے، یہ بدر کا واقعہ ہے. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقع پر دعا کی اللہ اور عزت سے کہ امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کو مارے نہیں، اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز اس میں جائز ہے. اس کے علاوہ بھی اس حدیث عبس میں وتولى بھی ہے. ہاں یعنی جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ناراض ہو گئے، اس سے بھی اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ کو ان کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے جو کہ رغبت کے ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی حدیث میں کافی فوائد ہیں، لیکن انشاءاللہ جتنا ہمارا مختصر وقت ہے اور اس کے حساب سے اتنا کافی ہے. تو اس میں اگر کچھ اشکال ہے نہیں تو اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں. مسواک مطلب پرٹیکولر وہی جو لکڑی لیتے اسی کی مسواک رہیں گے، یا آج کل جو ٹوتھ پیسٹ اس کی مسواک بولیں گے؟ اس کے بارے میں علماء نے بات کی ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بات کی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کیا مسواک کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح اس زمانے میں پیلو کی مسواک استعمال کرتے تھے تو وہی استعمال کریں، یا پھر انسان وضو کرتے ہوئے اپنی انگلی سے تھوڑا صاف کر لے وہ صحیح ہو جائے گا، یا تو خرقہ کا لفظ ہے، خرقہ مطلب کپڑے کا ٹکڑا ہو اس کو تھوڑا سا رگڑ لے. تو کہتے ہیں ان چیزوں سے یہ چیز تو جو مقصود ہے وہ ہو سکتا ہے حاصل ہو جائے، لیکن اصل اور جو کامل چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کا استعمال کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اصل میں یہ جو پیلو کی مثال خاص طور پر ہے، اس سے جو تازگی انسان کو ملتی ہے منہ میں، وہ دوسری چیزوں سے نہیں ملتی. وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ان چیزوں سے بھی آپ کو وہ تازگی حاصل نہیں ہوگی جو کہ مسواک سے ہوگی. اور جس طرح ہم نے بتایا نا کہ اور بھی اس کی فضائل میں بہت ساری احادیث ہیں، جس طرح خاص طور پہ السواک المسواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب،
جی جی، اور کچھ اس میں؟ اچھا یہاں پہ ایک چیز، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر شاق نہیں گزرتا. امت دو قسم کی ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں دو قسم کی امت کون سی سی؟ امت ایک تو ہے جنہوں نے احمدیہ، مسلمان اور جو کافر ہے اجابہ، اور امتی ہاں، وہ اور دوسری امت دعوت. امت دعوت. ہاں، دعوت. امت دعوت تمام لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آئے ہیں وہ سب کے سب امت دعویٰ میں ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہو وہ سب اس میں ہے. اور امت اجابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. جس طرح سورہ یونس کی آیت ہے غالباً، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ رب العزت بلاتا ہے، کس کو بلاتا ہے؟ ہر کسی کو بلاتا ہے، الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی اسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی من یشاء، اور جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم. تو اس طرح ہے. اور اسی طرح وہ حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ والذی نفس والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی اس کی قسم کھائی جس کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں اس امت میں سے کوئی بھی سنے، یہودی والا نصرانی، آپ نے فرمایا چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، یعنی یہودی اور نصرانی کو بھی آپ نے امت میں شامل کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں آپ ان کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں. آپ نے فرمایا چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، ثم يموت ولا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، میرے بارے میں سنیں اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لائے اور مر جائے تو وہ جہنمیوں میں سے ہیں. تو امتیں دو قسم کی ہیں، امت دعویٰ اور امت اجابہ. میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ سواک کا حکم کیا صرف امت اجابہ کے لیے یا امت دعویٰ کے لیے بھی؟ جی، یعنی یہ جو کفار کے لیے بھی ہے حکم ہے، یا پھر صرف حکم مسلمانوں جو کے ہے، لیے؟ حکم مسلمان کے شریعت لیے جی حکم شریعت ہے. شریعہ جو ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن ان کو گناہ، مطلب اگر یہ واجب حکم ہوتا تو پھر اس کا گناہ کافروں کو ملتا، ہاں لیکن ابھی یہ جو ہے تو اس مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ ہاں، واجب، مطلب وہ نہیں. اس کے بارے میں علماء بولتے ہیں کہ عام طور پر کفار کے لیے جو سب سے پہلے ان سے جو مخاطبہ کرنا ہے جس چیز کا، وہ یعنی توحید کا ہے. پھر بعد میں دوسری چیزیں جو کہ بالاولیٰ، جس طرح حضرت معاذ بن جبل کی حدیث میں کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی طرف بلانا ہے، اگر اسے قبول کر لیں تو پھر نماز، پھر زکوٰۃ، اس طرح ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو فروعی مسائل ہیں وہ اس کے مکلف نہیں ہیں. علماء کہتے ہیں وہ فروعی مسائل کے بھی مکلف ہیں. جس طرح وہ سورہ مدثر میں ہے، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ لم سقر، نکن مسلمین. جی ہاں، سقر بھی جہنم کا نام ہے. تو کیا جواب دیں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں ہوتے تھے. تو عبداللہ عائشہ پڑھنا چاہیے. عقیدے سے پہلے کیا آ گیا؟ نماز کا آ گیا اس کے بیچ میں. تو فروعی مسائل جو ہیں اس سے بھی وہ مخاطب ہیں، لیکن جب تک ان کی توحید نہیں ہے تو فروعی مسائل ان کو فائدہ نہیں دیں گے. لیکن ان کے چھوڑنے پر، جس طرح آپ نے بولا کہ واجب اگر ہیں، ان کے چھوڑنے پر ان کو اس کی سزا مل سکتی ہے، اس کی بھی سزا مل سکتی ہے. لیکن اگر وہ کریں گے بھی تو بغیر توحید کے ان کو یہ فائدہ نہیں دیں گے. جیسے اگر کوئی کافر نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز اس کا فائدہ نہیں دے گی، روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، الا یہ کہ وہ توحید بھی قبول کرے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں، اس میں کچھ اشکال نہیں. جی یہاں سے یہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے دوسری حدیث کے لیے کہ ہوگا، مطلب؟ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں جتنا بھی اس کا، یا تو نہ ہو، جتنا بھی ہو گیا انشاءاللہ اتنا اس میں دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ جو اگلی وَأَنْ حدیث ہے یہ اصل میں اگلی 4-5 حدیثوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہ لمبی چلے گی ویسے بھی. ٹھیک جی ہے. وَأَنْ حُمْرَانَ أَنْ عُثْمَانَ رضی اللہ ان دعا عثمان، بوضوء أن ہاں عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوع فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشاق واستنشق واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات مرات. ثم غسل يده اليمنى إلى مرفق 3 مرات ثم يسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله يمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى
مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوعي نحو هذا متفق نحو وضوئی. نحو وضوعي هذا متفق عليه. جی ٹھیک ہے. تو یہ اگلی حدیث ہے جس میں مکمل وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. پہلے اس کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. وعن حمران. ٹھیک ہے, حمران کا اعراب بتائیں. حمران عن جو ہے حرف جر ہے, حمران کو اس نے مجرور کیا ہے, لیکن جو اس میں فتحہ اس کی جگہ پہ آیا ہے کسرہ کی جگہ پہ, کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے علمیت کی وجہ سے اور الف نون کی زیادتی کی وجہ سے. ہاں, زیادت الف نون کی وجہ سے. اسی طرح اس کے ساتھ دوسرا نام بھی ہے جو کہ اسی طرح ممنوع من الصرف اسی حدیث میں. وہ کیا نام ہے؟ عثمان. ہاں عثمان, یہ بھی الف نون زیادت ہے, تو اس لیے یہ ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے آگے. تو یہ ہو گیا ان حرف جر حمران اسم مجرور اور جر کی علامت فتح نیابت عن الکسرہ, کیونکہ یہ ممنوع من الصرف. اور آپ نے علتیں بتا دی, علمیت اور زیادت الف نون. ہاں الف نون زیادت. ٹھیک ہے آگے. ان منصوب وہ دیتا ہے, نصب دیتا ہے. ان حرف توکید و نصب. توکید ہے. ہاں توکید و نصب, یعنی نصب دے گا اسم کو اور خبر کو مرفوع کرے گا, رفع کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں عثمانہ کہہ رہا. عثمانہ اسی کی طرح ہے کہ ممنوع من الصرف ہے. نہیں, اور پہلے یہ اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب کیا ہے اس کا؟ عثمانہ کا اعراب کیا ہے؟ منصوب ہے. ہاں منصوب ہے. کیوں نصب ہے؟ منصوب ہے کیوں؟ انہ کی وجہ سے اسم انہ ہو رہا ہے. ہاں اس میں انہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے منصوب ہے. اور باقی آپ وہی کہیں گے کہ یہ منصوب ہی ہے اور فتح ہی ہے, کیونکہ یہ لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے, اس لیے اس کے اوپر کیا نہیں آیا؟ فتح نہیں آیا. نہیں فتح تو آیا نا, منصوب ہی ہے, فتح ہے. نہیں مطلب اس کی وجہ سے نہیں آیا نا, مطلب ممنوع من الصرف کی وجہ سے فتح ہے. نہیں ممنوع من الصرف میں کسرہ نہیں آتا, یہاں بتانے کی فتح آ جاتا ہے, لیکن یہاں پہ نہیں آتا نا. یہ ہے ہی منصوب. ہاں ویسے بھی منصوب ہاں منصوب ہے, فتح ہی آنا چاہیے تھا. ہاں جیسے اگر آپ بولتے ہیں انا حمرانہ تو وہ بھی فتح ہی آتا کیونکہ منصوب ہے, لیکن اس کے اوپر ایک اور چیز نہیں آئی ہے. ممنوع من الصرف پہ دو چیزیں نہیں آتی. تنوین. ہاں تنوین نہیں آیا. اگر یہ ممنوع من الصرف نہیں ہوتا اور اس میں انا ہے اور یہ الف لام بھی نہیں تو عثمانون آنا چاہیے تھا, لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. عثمانن نہیں آیا, انا عثمانن نہیں آیا. اگر محمد وغیرہ اس کی جگہ نام ہوتا جو کہ صرف کو قبول کرتے ہیں, انا محمدن آتا, زید ہوتا انا زیدن آتا. ٹھیک ہے آگے. دعا بوضوء. جی انہ کا خبر ہے. نہیں خبر نہیں, پہلے آپ اس کا تفصیلی اعراب کریں گے پھر اس کا اجمالی اعراب بتائیں گے. کیونکہ دعا جو ہے صرف اس کی خبر نہیں ہو سکتی, کیونکہ دعا جو ہے فعل ماضی ہے, فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. فعل ماضی ہے, فعل ماضی مبنی ہے. ٹھیک ہے, فعل ماضی مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے ہاں. اور اس کا فاعل کدھر ہے؟ فعل کے ساتھ فاعل ہونا ضروری ہے. ہاں ہوا ہے تقریباً ہوا جو کس کی طرف لوٹتی ہے؟ عمران کی طرف. نہیں عثمان کی طرف, عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف. ہاں دعا ان عثمان, کیونکہ دیکھیں اسی میں یہی چیز ہے نحو میں اس کے لیے. ابھی آپ کو جب آپ اس کا مکمل اعراب کریں گے بھی وضوئن, یہ جار و مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ متعلق ہے دعا کے ساتھ. ٹھیک ہے, ابھی آپ کے پاس دعا بھی آ گیا اور اس کا فاعل بھی آ گیا, بلایا انہوں نے, منگوایا وضو, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ ابھی پورا مکمل جملہ جو ہے دعا اپنے فاعل مقدر کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ پوری کی پوری کیا بن رہا ہے؟ محلن رفع ہے. اور خبر کس کی؟ انا کی. تو یہ خبر کس کے لیے آ رہی ہے؟ اسم کے لیے آ رہی ہے, اسم کے لیے, اپنے اسم کے لیے. اور اسم کے عثمان کے لیے, تو یہ خبر اس کے لیے ہے, پیچھے حمران کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپس میں دونوں میں ربط ہو گیا, مبتدا اور خبر میں آپس میں ربط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا معنی کریں. اعراب تو آپ نے کر لیا, ابھی اس کا معنی کریں جملے کا. یہ انہوں نے منگایا پانی. ہاں عمران سے یہ روایت ہے کہ بے شک عثمان رضی اللہ عنہ نے منگوایا
وضو کا پانی، وضو وضو ہے کا نا، واؤ کے پر وضو کا فتح ہے، پانی. اگر واؤ کے ہاں پر دمہ ہوتا تو کیا مراد ہوتا؟ وضو وہ وہ جو پورا ایکشن ہے. سسٹم جو وضو ہاں کرتے ہیں نا، پورا ہاں، پورا پورا ایکشن، فعل مراد ہے، پورا پورا فیل، فعل مراد پورا ہوگا. فیل. ٹھیک ہے، آپ نے وضو کا پانی منگوایا، کیوں منگوایا؟ تاکہ آپ لوگوں کو دکھائیں وضو کر کے کہ وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا تھا. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے. فغسل، غسل، غسل غسل فیل ہے کفیہ. ہاں کفئی ہی. ٹھیک ہے، فا کو چھوڑ دیں، فا یہ عطف کے لیے آتے ہیں تعقیب کے ساتھ، یعنی تھوڑی سی مدت کے ساتھ، یعنی وضو کا پانی منگوایا پھر آپ نے، فا کا معنی اردو میں آپ یہ کر سکتے ہیں پھر آپ نے، لیکن فا بہت بہت پھر قسم کے آتے ہیں، ہم نے حروف کے بارے میں اتنی تفصیلی سے نہیں پڑھا، لیکن اس کا میں بس جو ہلکا پھلکا معنی بتا دیتا ہوں کہ یہ جملے کے عطف کے لیے آیا ہے، لیکن تھوڑے وقت کے ساتھ. ٹائم اگر بعد ہے. واو آتا ہے تو واو ہو سکتا ہے اسی وقت ہو یا بعد میں ہو، لیکن فا عام طور پر تھوڑے وقفے کے ساتھ آ جاتا ہے. اگر ثم آئے گا تو ثم میں وقفہ اور زیادہ ہوگا عطف کے ساتھ. ٹھیک ہے، فغسل، غسل کہہ رہا. فعل فاعل یہاں ماضی پہ دونوں ہیں. مبنی علی الفتح. ہاں فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے، جی، اور اس کا بھی فغسل ہوا کی طرف ہے، اس کا ہاں، اور ہوا جو کس کی طرف فاعل ہے لوٹتے ہیں؟ عثمان حسن، عثمان حسن رضی کی اللہ، طرف ہاں سے. عثمان عثمان رضی رضی اللہ. اللہ عنہ. ٹھیک ہے، کفئی ہی. کفیہ جو کفیہ یہ منصوب ہے، منصوب بول رہا صحیح ہے، صحیح ہوں. بولا آپ نے، منصوب ہے، لیکن کفئی ہی نہیں، کون سا حصہ منصوب ہے؟ اس پہ کفا، ہی نہیں کفا، ہے. ہاں کفا. کفئی، کفین جو ہے، کفین وہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، کیوں منصوب ہے؟ وہ مفعول بھی بن رہا ہے یہاں پر. مفعول بھی بن رہا ہے، بالکل صحیح، مفعول بھی بن رہا ہے. اور نصب کی علامت؟ نصب کی علامت نون گرنا یا نہیں. نہیں، نون یا نہیں گرنا. نون نہیں گر رہا نون جو وہ. گرتا ہے وہ وہاں پہ نون تو گر رہا ہے یہاں پہ اضافت کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ نصب کی علامت وہ نہیں ہے. اضافہ، نون جو گرتا ہے نا وہ وہ افعال خمسہ میں گنتا ہے، نصب اور مضاف ہے، جزم کے لیے. مضاف علیہ، مضاف ہو رہا ہے بلکہ. نہیں نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نصب کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ یا یہ یا ہاں یا، ہاں بالکل، یا یا ہے نیابتاً یعنی الفتح. عن الفتح. کیوں؟ کیونکہ کون سی قسم میں سے ہے؟ یہ تثنیہ میں سے ہے، تثنیہ میں سے ہے. ہاں، تسنیہ. تثنیہ، رجل مفرد ہے نا، تثنیہ کیا ہوگا اس کا رفع کی جی حالت جی میں؟ جی. رجلین. رجلانی، نہیں، رجلانی، رفع کی حالت میں، رفع کی حالت میں رجولانی، رجولانی. ٹھیک ہے، رجلانی، اور نصب اور جر کی حالت میں رجلینی، رجلین. رجلینی. رجلینی. اسی طرح کف ہے، کف، کف بولتے ہیں یعنی ہاتھ کو. ٹھیک ہے، ہاتھ کو یہاں تک کہ جو آپ کی کیا بولتے ہیں کلائی ہے وہاں تک. رسٹ. ٹھیک ہے، ہاں رسٹ جو ہو گیا کف ہو گیا، تو اس کا تثنیہ کیا ہوا رفع کی حالت میں؟ کفانی، کفانی. ٹھیک ہے، الف و فانی. نون اس میں بڑھا دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح نصب و جر کی حالت میں جی جی. کفینی. تو جب آپ نے اس کو ہا کی طرف اضافت کیا تو نون گر گیا، تو کفئی ہی بن گیا. ہاں، یعنی کیا ہوا معنی؟ پھر کریں اس کا معنی کیا بنا؟ پھر دھویا انہوں نے دونوں ہاتھوں کو. دونوں ہاتھوں کو، ہاں اپنے ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا. ٹھیک ہے، ثلاث مرات. جی، ثلاث مرات کیا آپ تین کریں؟ یہ مرتبہ. تھوڑا مشکل ہوتا ہے عام طور پر جب بھی یہ اعداد وغیرہ آتا ہے، مجھے بھی کبھی کبھی اس میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے، لیکن جتنا ہو سکے انشاءاللہ کریں گے، نہیں تو میں اپنے مشاہیر سے پوچھ کے اس کا اعراب واضح کر دیا کروں گا. جی، ثلاثہ کا کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول بھی سیکنڈ نہیں، ہے نا، یہ مفعول یہاں بھی. پہ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ عدد جو ہے عام طور پر یہ منصوب ہوتے ہیں. ہاں منصوب ہی آتے ہیں، نہیں ہمیشہ منصوب نہیں آتے ہیں، اس کا ایک خاص نام ہے ثلاث مرات. آپ تمیز بھی بول سکتے ہیں، تمیز جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ تمیز جو ہے اس کے بعد والی ہے مرات. اور تمیز کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر 3 سے لے کے 10 تک ہوتی ہے، 3 سے لے کے 10 تک جو ہوتی ہے تمیز جو ہوتی ہے وہ تمیز جمع کی صورت میں آتی ہے اور اضافت کی شکل میں آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے سخر علیہم سبع لیال وثمانیت ایام ثمانیت حسوما. ایام. ہاں، تو کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہوا کو ان کے اوپر مسخر رکھا، یعنی ان کے اوپر چھوڑے رکھا، کتنا؟ سبع لیال. اب دیکھیں لیال کا لفظ آیا جو کہ مونس کی صیغے میں، سبع لیال، اس لیے اس کی جو عدد آئی ہے وہ
مذکر میں آئی ہے. تو 3 سے لے کے 10 تک اگر آپ کی جو تمیز ہے اگر وہ مؤنث ہے تو عدد جو آئے گی وہ مذکر کے لیے آئے گی، اور اگر آپ کی تمیز جو ہے وہ مذکر ہے تو عدد جو ہے آپ کی مؤنث کی صیغے میں آئے گی. جیسے 7 لیال و 8 ایام، اور مجرور آئی ہے اور جمع میں آئی ہے. اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس میں عام طور پر مفرد میں آتا ہے اور منصوب کے صیغے میں آتا ہے. جس طرح وہاں پہ آیت کریمہ ہے انی رأیت 11 کوكبا، کتنا آیا؟ 11 کی گنتی آئی نا. 11 کوكبا آیا. یہاں پہ کواکب نہیں آیا، کواکب، بلکہ کیا ہے؟ کوكبا. تو مفرد آیا اور اسی کے حساب سے آیا، یعنی مذکر کے حساب سے آیا. یہ صرف 3 سے لے کے 10 تک ہے کہ اگر آپ کا جو تمیز ہے وہ مؤنث ہے تو پھر عدد جو ہے وہ مذکر کے لیے آئے گا، مذکر کے صیغے میں آئے گا، جیسے 7 لیال. لیکن اگر آپ کا تمیز جو ہے وہ مذکر ہے تو آپ کی عدد جو ہے وہ مؤنث میں آئے گی، جیسے 8 ایام. ٹھیک ہے، وہ تو یہ ٹائم اس طرح ختم ہو ہے. رہا ہے.